उमर घर से तजर्बा करके आए थे। उन्होंने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर चीज से बढ़कर आप प्यारे हैं, पर मुझे जान ज्यादा प्यारी है आपसे। हुजूर की बारगाह में पेश किया। करीम महबूब ने खजूर उठाई, उठा के खाई और खाते ही आंखों में आंसू आए। फरमाया तुझे किसने मजबूर किया था ये काम करने को? हुजूर ने फरमाया तू 3 चीजें पैदा कर, तुझे अल्लाह ईमान का जायका अता कर देगा। तो महबूब ने फरमाया मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। फकर इख्तियारी है मेरे नबी पाक का, ये 2 जहां के शाह हैं। यानी यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मोहब्बत अहले बैत आप करें तो मोहब्बत अहले बैत तो ईमान है। आप फकत यकम से 12 रबीउल अव्वल तक जिक्र करें तो ये तो ईमान है। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि इस्लाम बिल्कुल फितरती मजहब है, जबरन हमसे काम नहीं कराता। दिल अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। रब चाहता तो हर काफिर का दिल इस्लाम की तरफ मोड़ देता। पाबंद कर दिया जाता कि अगर तुम दीन कबूल करोगे, दीन पर अमल करोगे तो फलां फलां चीज़ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आ जाते लोग फिर भी। लेकिन दीन की सबसे मजबूत गिरा मोहब्बत है। रब कहता है तुम इस तरह करो, आओ ना तो अल्लाह से भी प्यार करो, और रब फरमाता है फिर मेरे महबूब से भी प्यार करो। मुझसे और मेरे नबी से मोहब्बत करते हुए आओ, प्यार हो तुम्हें, तुम अकीदत के साथ आओ, तुम्हारे दिल माइल हो, तुम्हारी तबीयत माइल हो, तुम्हारा ज़ौक़ हो, तबीयत हो। देखें और बात को समझें, ईमान की तकमील के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जाविया दिया वो दिया कि तुम हर चीज़ से बढ़ के मुझसे प्यार करोगे तो ईमान मुकम्मल होगा। काश कभी हम इस हदीस की गहराई में उतर कर, बड़ी मारूफ है सबको आती है, लेकिन कभी उतर कर देखें कि तकमील ईमान हुजूर की मोहब्बत क्यों करार पाया। अगर आप बगैर मोहब्बत के हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं और बगैर मोहब्बत के दीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कहीं आप महसूस करें कि मैं मजबूर कर दिया गया हूँ, कहीं आप महसूस करें कि मुझे अपने आप पर जबर करना पड़ रहा है। लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत महबूब की तरफ खींचती है। मोहब्बत ज़ुबान पर महबूब का नाम जारी करा देती है। मोहब्बत महबूब के तज़किरे पर बंदे को लगा देती है। ज़ौक़ बन जाता है, शौक़ बन जाता है, तवानाई पैदा हो जाती है जज्बात में। फिर अल्फाज का हुजूम पास ना भी हो तो जज्बात ही अल्फाज बन जाते हैं। फिर तरन्नुम ना भी पूरी हो तो इंसान का ज़ौक़ ही उसके लफ्ज़ बन के हुजूर की नात बन जाते हैं। शर्त यह है कि मोहब्बत हो। फिर एक और जाविये से हुजूर ने इस बात को समझाया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें ईमान का जायका मिले, एक रोटी पेट भरने के लिए होती है, एक रोटी मज़ेदार होती है। पेट भरने वाली रोटी भी बंदा मजबूर हो तो खा के गुजारा कर ही लेता है, लेकिन एक रोटी इस तरह की आती है कि सालन सामने आते ही आंखों में खुशी आ जाती है। मेरी मर्ज़ी का आ गया भाई, ये तो मेरी पसंदीदा है। फिर बंदा खाता है तो खाते उसका चेहरा बताता है। तो एक है खाना, एक है ज़ौक़ से मज़े का खाना, एक है मोमिन होना, और एक कह के मजा आ जाना कि अल्लाह का शुक्र है मैं मोमिन हूं। यानी मोमिन होने का मजा आ जाना, जायका नसीब हो जाना, लुत्फ नसीब होना कि मैं मोमिन हूं। हुजूर ने फरमाया तू 3 चीजें पैदा कर, तुझे अल्लाह ईमान का जायका अता कर देगा। जायका ईमान यानी मोमिन होने का भी मजा, मुसलमान होने का भी मजा, जायका मिलेगा। वो क्या? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाते हैं 3 चीजें पैदा कर। एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार कर। सामने रखना, अपने सामने रख, सामने रख औलाद को भी, माल को भी, अपने इक़्तिदार को भी, कुर्सी को भी, शोहरत को भी। ये बता के ये चीजें प्यारी हैं या 2 कदम आगे बढ़ के तुझे अल्लाह रसूल प्यारे हैं। हम तो तजर्बा नहीं करते, लेकिन हजरत उमर घर से तजर्बा करके आए थे। उन्होंने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर चीज से बढ़कर आप प्यारे हैं, पर मुझे जान ज्यादा प्यारी है आपसे। क्योंकि वो सच बोलते थे ना, सच्चे लोग थे, दयानतदार, साफ का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सवाली बन के आया हूं,
حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. فوراً حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں، بات بدل گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا. ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو. انہی محبتوں کا مرکز رب رسول ہوں. یہ سیاسی وابستگیاں، منہ رکھنے کے لیے تعلقات، ضرورت پڑی تو بندہ کام آ جائے گا، چونکہ میری مجبوری ہے، چونکہ مجھے ضرورت ہے، یہ بیچ میں سے نکال دو. خالص اللہ کے لیے کسی سے پیار کرو، مزہ آئے گا ایماندار ہونے کا. اور تیسرا حضور نے فرمایا کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، پھر تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا، سرور آئے گا. اور جب ایماندار ہونے کا سرور آئے گا پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر سنت پر عمل کا بھی آئے گا، خدمت دین کا بھی آئے گا. آپ جب یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، حضور کی محبت اپنی طبیعت میں ڈھال لیتے ہیں، پھر کوئی چیز خشک نہیں رہ جاتی. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نہ ہر چیز اجتماعی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں. ادھر ساری دنیا جائے گی میں بھی ادھر جاؤں گا، تو یہ کوئی کمال تو نہیں نا. مرحوم اعظم نے تو کہا تھا اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا، ہر الحوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر. کہتے سارے ادھر چل پڑے تھے تو اب میں نے یہ رستہ چھوڑ دیا ہے. اب میں کسی وہ شاید فراز نے کہا تھا کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی. بڑی پیاس تھی پر پھر بھی ہم نے غیرت سے پیا جو بھی پیا. شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی. اس نے جو پھیر لی نظر تو ہم نے بھی جام رکھ دیا. تو ساری دنیا جا رہی ہے تو پھر ہم نے جانا ہے، یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں بھائی. اب سارے چونکہ کہہ رہے ہیں یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تو اظہار محبت کرنا ہے، تو ٹھیک ہے میں بھی کر دیتا ہوں. یہ محبت جو ہے نا، محبت موسموں کی پابند ہے. یکم محرم سے 10 محرم تک محبت اہل بیت آپ کریں تو محبت اہل بیت تو ایمان ہے. آپ فقط یکم سے 12 ربیع الاول تک ذکر کریں تو یہ تو ایمان ہے. محبت یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے تھی. اجتماعی محبت کا ماحول جو ہم بناتے جا رہے ہیں نا کہ اب ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے تو لہذا میں بھی کروں، تو یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارا مکہ جب مخالفت کرتا تھا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اس وقت عشق کے سب سے بڑے پیغامبر بن کے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. انہوں نے بتایا تھا کہ محبت معنیوں الفاظ میں آیا نہیں کرتی، اور یہ وہ شے ہے جو لفظوں میں سمایا نہیں کرتی. ہم کیا اس کو اس طرح پابند کریں گے کہ پہلے سارے پیار کریں تو پھر ہم نے کرنا؟ نہیں، کوئی کرتا تو نہ کرے نا. ہمیں تو پیار ہو گیا ہے مدینے والے سے، ہو گیا ہے تو بس ہو گیا ہے. ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بناؤ کہ اب ساری دنیا چل رہی ہے تو میں نے بھی چلنا ہے. حضور کی محبت ایمان ہے. محبت جو ہوتی ہے نا وہ تو ڈھال دیتی ہے بندے کو، کچھ چیزوں پر مجبور کر دیتی ہے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سادے سے، خوبصورت سے، میٹھے سے، تھوڑے جملے بولنے والے صحابی. کچھ لوگ اپنی سادگی میں مست رہتے ہیں، وہ بالکل ایسے نہ یکدم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک ٹھیک ہے، چہرے پہ کمزوری ہے. تو محبوب نے فرمایا میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا. فقر اختیاری ہے میرے نبی پاک کا، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، بس پاس کچھ رکھتے نہیں، اختیاری فقر ہے، بس کھجور پانی پہ گزارا ہے، کئی دنوں سے کھایا نہیں. صحابی نہ دوڑے گئے گھر میں، ٹٹولا سارے گھر کو، کوئی چیز نہیں ملی کھانے کی. دوست احباب سے پوچھا، کوئی چیز میسر نہ آئی. بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ تھا، ان کے باغات تھے، پہنچ گئے. ایک شخص سے جا کے کہا مزدوری ملے گی؟ لگا جدوں میدان ازلدا تے لوکی چورا وانگ سدھائے. کسی نے لوٹ لئی علم دی دولت تے اس ہاسے چولی پائے. آ سجنا ویکھ جہالت ساڈی، اسی عشق خرید لیا ہے. کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ہاں، کچھ درختوں کو پانی دینا ہے،
مزدور آیا نہیں تو پانی بھی ذرا کنویں میں گہرا ہے، اگر ایک ڈول پانی کا نکالو تو ایک ڈول کے بدلے کھجور دوں گا۔ صحابی نے جھولی اپنی پھیلائی کھجوریں ڈالنے کے لیے، ایک ڈول پانی کا نکال کے وہاں رکھتے، ایک کھجور جھولی میں ڈالتے، ایک ڈول نکال کے رکھتے، ایک کھجور جھولی میں ڈالتے۔ جب جھولی پوری بھر گئی کھجوروں سے تو خوشی خوشی ہنستے مسکراتے۔ تحفے میں جذبہ ہونا چاہیے، تحفے کی قیمت اس کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ مہنگا تحفہ لے کے آئیں اور ہیں آپ سیاستدان، نکلوانا آپ نے کوئی کام ہے تو وہ تو سیاسی رشوت ہے، وہ تحفہ تھوڑی ہے۔ تحفے کا بھی کبھی وزن ہوتا ہے، تحفے کی بھی کبھی قیمت ہوتی ہے، تحفے کے بھی جب خلوص ہوتا ہے۔ جھولی بھری ہوئی کھجوروں کی لا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کی، ہاتھوں پہ چھالے، وجود پر بظاہر مٹی لگی ہوئی، لا کے وہ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، اٹھا کے کھائی، اور کھاتی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا تجھے کس نے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کو؟ کس نے مجبور کیا؟ تو نہیں، کچھ لوگ سادے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ باتیں نہیں آتی، وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں قابو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی عقیدت بڑی پکی ہوتی ہے، ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لہجہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ چھلک کیا رہا ہے لہجے سے۔ کس چیز نے مجبور کیا؟ تو لمبی بات کوئی نہیں کی، کہنے لگے حضور سادی سی بات ہے، ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے، ہمیں تو آپ کی محبت نے ہی مجبور کیا ہے۔ بس یہ محبت ہے نا، پیار ہو گیا نا، یہ پیار ہو گیا تو بس نکل گئے، دوڑ آئے، اس محبت نے مجبور کیا، چلا گیا۔ خوشخبری نہیں، جو بظاہر خوشخبری ہوتی ہے وہ نہیں حضور نے سنائی، بلکہ نبی کریم نے فرمایا پھر تیاری کر، اگر تو محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو، پھر مشکلات کے لیے تیاری کر، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا اس کی طرف تو فقر یوں آتا ہے جس طرح گہری زمین پر سیلاب آتا ہے۔ پھر تو تیاری کر، پھر تیاری کر۔ میرے رسول پاک کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا اور صحیح والا کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور بات جہاں سے میں نے شروع کیا میں وہیں پہ ہوں، اجتماعی محبت نہیں کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی، یہ والا انداز نہیں، بس محبت ہو گئی۔